بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا کہ 5 باتیں کہتا ہوں، ان 5 باتوں کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ عمل کون کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میں اس پر عمل بھی کروں گا، میں ان کو پہنچاؤں گا بھی اور میں ان کو یاد بھی رکھوں گا۔ اور حقیقت میں جو 5 باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائیں، یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی ایک بات ایسی ہے کہ اس میں دریا سمو دیا گیا ہے ایک جملہ، لیکن اس جملے پر انسان کی زندگی کے تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک پہلی نصیحت تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ گناہوں سے بچے، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ آج کی اس مجلس میں بس اسی جز پر گفتگو کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزاریں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، ہم جتنی زیادہ تلاوت کریں گے، جتنی زیادہ مناجات پڑھیں گے، جتنے زیادہ ذکر و اذکار کریں گے، جتنے زیادہ نوافل پڑھیں گے، تو ان کے کرنے سے ہم بہت بڑے عابد کہلائیں گے۔ اور کوشش کر بھی رہے ہیں، لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں، بہت سے تلاوت بھی کر رہے ہیں، بہت سے مناجات بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سے ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، بہت سے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے حصر کر رکھا ہے کہ اگر یہ سب کریں گے، یہ سب پڑھیں گے، اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو ہم معاشرے کے اندر سب سے بڑے عابد کہلائیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عابد بننے کے لیے جو بات کہی ہے، اسی پر جو عمل کرے گا وہی سب سے بڑا عابد ہے، وہی عبادت گزار ہے۔ محبوب یہ فرما رہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ محارم سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تم بڑے عابد کہلاؤ گے، بڑے عابد بنو گے۔ اصل میں ایک آدمی نفلیں خوب پڑھے، ذکر و اذکار خوب کرے، تلاوت خوب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ نہ چھوڑے، تو یہ بڑا عابد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ کر بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، ادھر نیکیاں جمع بھی کر رہا ہے، ادھر لٹ بھی رہی ہیں۔ ایک آدمی خوب سارے پیسے کمائے اور خوب خرچ کرے، یعنی اسراف کرے، فضول خرچی کرے، جی تو اس کو مالدار نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے کیا؟ یہ تو جو کچھ کماتا ہے اس سے زیادہ تو خرچ کرتا ہے، اور خرچ بھی منافع میں نہیں خرچ کرتا، جی نیکیوں میں خرچ نہیں کرتا بلکہ گناہوں میں خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، تو یہ مالدار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو تھوڑا کماتا ہے لیکن حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، جی جب 2-4 سال کے بعد دونوں کی آمدنی کا اگر ٹوٹل لگائیں تو جس نے بہت سارا کمایا تھا اور بہت سارا خرچ کیا اس کے پاس تو 0 بیلنس ہے، اور جس نے بہت تھوڑا کمایا سنبھال کے رکھا اس کے پاس بڑا اماؤنٹ نکلا۔ تو مالدار وہ زیادہ کمانے والا نہیں کہلایا، مالدار وہ کہلایا جس نے سنبھال کے رکھا تھا۔
یہ ایک مثال ہے. ٹھیک اسی طرح ایک آدمی دو شخص ہیں. ایک شخص خوب نوافل پڑھتا ہے, خوب تلاوت کرتا ہے, خوب ذکر و اذکار کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے, ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا. جی تو شریعت کے ضابطے کے مطابق, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق, جی جو صرف فرائض و واجبات پر عمل کر لیتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کر رہا, یہ بیسٹ ہے, یہ ہے نعم العبد, یہ بہترین بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس گناہوں کا کھاتا نہیں ہے, یہ نافرمانوں میں شمار نہیں ہے. ایسے ہی بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کماتے بھی ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, ماں باپ کو دیکھ بھی کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ ماں باپ کو لگتا ہے یہ کما کے لاتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کس کام کا؟ ہر وقت تو جوتے پٹکارتا رہتا ہے ہمارے اوپر. اور ایک بچہ ہے جو کما کے کچھ لا کے نہیں دیتا, لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں, اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ بہت اچھا ہے, وہ کبھی بھی بوجھ نہیں بنتا ماں باپ پر, کبھی بھی بوجھ نہیں بنتا. تو ایک بندہ وہ ہے جو مناجات بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر و اذکار بھی کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے احتیاط نہیں, گناہوں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا, اس کی پلاننگ نہیں کرتا, اس کی ترتیب نہیں بناتا. جی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ عابد نہیں ہے, یہ عابد الناس نہیں ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ جی بڑھا ہوا نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے. اس لیے کہ یہ تو سارا کا سارا نظام ادھر کما رہا ہے ادھر کھو رہا ہے. اس کی ایک مثال آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, جی ٹھنڈی کا موسم ہے, ایئر کنڈیشن کی مثال تو دینا ٹھیک نہیں ہے, اب ہیٹر چلا رکھا ہے, جی اور ریڈیٹر کی ریورس ہوا جو ہے وہی گاڑی میں ہیٹر, اس میں کوئی باقاعدہ ویسے ہیٹر تو نہیں ہوتے جیسے روم ہیٹر ہوتے ہیں, گاڑی میں تو وہ ریڈیٹر کی جو گرم ہوا ہوتی ہے وہی ریورس آتی ہے, وہ ہیٹر ہوتی. لیکن ونڈو ساری کی ساری اوپن ہے اور سب ٹھٹر رہے ہیں ٹھنڈی میں, گاڑی گرم نہیں ہوگی اس لیے کہ ونڈو تو کھلی ہوئی, اس کی ہیٹ باہر نکل رہی, اس کی ہیٹ لاس ہو رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے. اگر اس کی ہیٹ سے فائدہ اٹھانا ہے تو ونڈو فل بند کرنا پڑے گا. کئی مرتبہ لوگ برفیلے علاقوں میں سفر کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر رات میں گاڑی کنارے کرتے ہیں, روڈ کے کنارے کھڑے کرتے ہیں, ہیٹر چالو کر کے سو جاتے ہیں. تو اس میں اندر ایک تو سفوکیشن ہوتا ہے اور دوسرا اندر کا جو آکسیجن ہے وہ ہیٹنگ کی وجہ سے جل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ آدمی سوتا کا سوتا ہی رہ جاتا ہے. اس لیے اگر برفیلے علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, یا جہاں بہت زیادہ مائنس ہے یا ٹھنڈک ہے, ایسے علاقوں میں اگر ہیٹر چلانا پڑے, گاڑی پارک کرنے پڑے تو 1-2 انچ شیشہ کھول دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر ایئر آتی رہے اور پورا کا پورا آکسیجن برن نہ ہو جائے, جل نہ جائے. جو اس چیز کو نہیں سمجھتے ایسے علاقوں میں سفر کرنے میں, تو وہ گرمی کے اندر تھوڑی سی راحت محسوس کر کے فوراً سو تو جاتے ہیں, لیکن پھر وہ کبھی اٹھتے ہی نہیں, سوتے ہی رہ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ایسے واقعات تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال یہ گرمی کا موسم ہے, فل گرمی ہے, جی پسینے ٹپک رہے ہیں, بے چینی ہے, اور آپ نے فل اے سی کر رکھا ہے لیکن ونڈو کھلی ہوئی ہے, تو ٹھنڈک تو سب باہر جا رہی. اگر اس ٹھنڈک سے لطف اندوز ہونا ہے تو ونڈو فل بند کریں, فل بند کریں, تب جا کر آپ اس کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم لوگ نیکیاں کر رہے ہیں, لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی ونڈو کھلی ہوئی ہے, جی تو ان نیکیوں سے ہم بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے, بلکہ ان گناہوں کے لذات حاصل کرنے کی وجہ سے نیکیوں کا نور رخصت ہو جائے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گناہوں سے بچو, سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے. ظاہری بات ہے جب گناہ چھوڑ دیے ہم نے, اب جتنے بھی کام کریں گے وہ خیری خیر ہے, وہ خیری خیر ہے. جی جب گناہ ہم نے چھوڑ دیے تو خیری خیر ہے, تو پھر تو عبادت تک فکر تو اپنے آپ ہی بڑھ جائے گا. اب کچھ گناہ تو وہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بچنا بھی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم شراب نہیں پیتے,
جی حرام گوشت نہیں کھاتے، جوا نہیں کھیلتے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، نہیں کرتے، ان سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جن کو ہم روٹین کے طور پہ کرتے جا رہے ہیں، اس کو کہ مطلب گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، روٹین کے طور پہ گناہ کے طور پہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ اب ان تمام چیزوں سے پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں ایک گناہ غیبت کا ہے، جولی قسم کے ساتھی ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں، ایک نے ایک کی کہانی سنائی، دوسرے نے دوسرے کی سنائی، تیسرے نے تیسرے کی سنائی، چوتھے نے چوتھے کی سنائی، 4 آدمیوں نے 4 آدمیوں کی باتیں سنائی، اور ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے 4 آدمیوں سے بدگمان ہو گئے۔ حالانکہ جو کہانی انہوں نے سنائی تھی وہ ان کا ایک گناہ کا تذکرہ تھا، جی، جبکہ انہوں نے اس کا معاملہ بھی صاف کر لیا اور اس پہ توبہ بھی کر لی، اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا، اب تو وہ اللہ کی ولی ہے، لیکن ہمارے تذکروں میں ان کا گناہ زندہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو توبہ کر کے اس کو مٹوا دیا اپنے نام اعمال سے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ گناہ کیے تھے اور ہم اس پر گواہ تھے، وٹنس تھے، ہم نے دیکھا تھا، لیکن ہم نے تو اس وقت دیکھا جس وقت وہ گناہ کر رہے تھے، اس کے بعد تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ ان کے رب کا معاملہ کیا رہا۔ گناہ اس وقت کیا انہوں نے، لیکن اسی وقت ان کو اتنی ندامت اور شرمندگی ہوئی اور ٹوٹ کے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا، نہ یہ کہ معاف کیا بلکہ اپنے ولیوں میں شامل کر لیا۔ اب جو ہم اس گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس گناہ پر ہم گواہ تھے، ہم نے دیکھا تھا، تو ہم اس گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جس گناہ کو مٹا دیا، اس کے نام اعمال سے ختم کر دیا اور اس کی سزا معاف کر دی، اور اللہ پاک نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اب ہم گنہگار کا تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم گویا تہمت لگا رہے ہیں اس پر۔ جب اس کا معاملہ ہی کلیئر ہو گیا اور ہم ان تذکروں کو زندہ رکھ کے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانا چاہ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کچھ اور کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کے کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ اس پر معافی طلب کر لے، جی، اب اگر کوئی شخص اس کو اس گناہ کی عار دلائے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ بندہ بھی اسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ اگر کسی گنہگار کو ہم نے دیکھا بھی اور کسی موقع پہ وہ ملے اور ہمیں وہ گناہ یاد بھی آ جائے، تو اپنے نفس کو سنبھالو۔ اپنے نفس فوراً کہے گا یہ وہی تو ہے جو اتنا برا ہے، فوراً سنبھالو، اور نفس کو نہیں اس وقت تھا، اب نہیں ہے، خبردار تو نے اس کو اگر برا سمجھا، حقیر سمجھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نظام کے تحت اس وقت یہ گناہ مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تو یہ اللہ کا ولی ہے، اس وقت تو اللہ کا نیک بندہ ہے، جی، اس وقت تو یہ تائبین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رکھی ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو برا سمجھوں؟ لہذا اس کے ساتھ ایسا اکرام کا برتاؤ کرو کہ اس کو پتہ تک نہ چلے، اس کو پتہ تک نہ چلے، جی، اور وہ بندہ آپ کی نظروں میں رسوا نہ ہو، آپ اس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں، اس طرح کا برتاؤ کریں، اس طرح سے اس کا اکرام کریں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کو میرا گناہ معلوم تو تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے ذہنوں سے وہ بھلا دیا، ورنہ اگر ان کو یاد رہتا تو میرے ساتھ میں ایسا اکرام کا معاملہ نہ کرتے، میرے ساتھ ایسا احترام کا معاملہ نہ کرتے، میرے ساتھ میں اتنی شفقت اور محبت کا معاملہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب بھول گئے، اس کو ایسا لگنا چاہیے۔ اس لیے دوستو، ایک گناہ یہ بھی ہے، تو ہم بہت سارے گناہوں سے تو بچتے ہیں جو بڑے بڑے روٹین کے گناہ ہیں، لیکن بہت سارے گناہوں کا ہم شکار ہیں۔ ایک گناہ کی قسم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں، وہ چاہے دین کی کوئی خدمت ہو، چاہے کسی کے کمپنی میں کام کرتے ہوں، ہم وقت میں خیانت کریں، کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، موبائل لے کر بیٹھ جائیں، یا ہم جو ہیں کسی کے ساتھ چائے پینے کے لیے چلے جائیں، تفریح کے لیے، ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، یا کسی کو ہم نے فون کر کے بلا لیا، اس کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، اب یہ وقت میں خیانت ہے۔ اس وقت کی جو تنخواہ ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جب اس تنخواہ کو ہم کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، بتائیے کہاں سے انوارات آئیں گے؟
اس لیے کہ حرام سے پرورش پا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو کسی ادارے میں پڑھایا کرتے تھے، اور کوئی مہمان آتا، جیسے اس نے درسگاہ میں انٹری لی، فوراً دیکھا کہ اتنے بج رہے ہیں، کاغذ پہ کنارے پہ لکھ لیا، اور جب یہ رخصت ہوئے اور اس وقت کو بھی لکھ لیا. اس طرح مختلف اوقات میں کوئی آتا، اس کی آمد اور اس کی رفت دونوں لکھ لیتے. پھر جب تنخواہ آتی تو اس کو حساب لگاتے کہ اتنے گھنٹے میں پڑھاتا ہوں جو تنخواہ ملتی ہے، اتنے گھنٹے میں نے کام نہیں کیا، اس کا جتنا بنتا اس کو ادارے میں واپس جمع کرا دیتے کہ اس وقت میں نے ادارے کا کام نہیں کیا، اس وقت میں نے پڑھانے کا کام نہیں کیا، کہ جو میرے ذمہ کام سپرد کیا تھا اس کام میں شریک نہیں رہا، لہذا اس کا میں حقدار نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیر. کیا پاکیزہ زندگی تھی ان کی، کیا پاکیزہ زندگی. کئی مرتبہ مجھے بہت سے نوجوان بچے فون کرتے ہیں اور وہ بہت سے اپنے روحانی حالات پوچھ رہے ہیں اور بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی. میں پوچھتا ہوں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت میں اصلاح لے رہا ہوں آپ سے. کہ یہ کیا اصلاح لے رہے ہیں آپ؟ بچوں کا حق مار کے ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں. یہ تو آپ کا بہت بڑا سوال ہے. اللہ اکبر. تو گناہ کی ایک قسم یہ بھی ہے. تو ہم سوچیں، ہم کسی جگہ جاب کرتے ہوں، کسی جگہ کمپنی میں کام کرتے ہوں جی، کسی ادارے میں ہم پڑھاتے ہوں جی، تو یہ دیکھو کہ یہ گناہ ہم سے تو نہیں ہو رہا. ایک گناہ غیبت کرنا ہے. ہم اس کو غیبت، ہم کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جولی قسم کے ساتھی ہیں، تذکرے ہو رہے جی، چائے پہ بیٹھے ہیں، کھانے پہ بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ بزرگوں کے واقعات سناتے، کسی سے سنتے یا کچھ بھی نہ کرتے تو چپ چاپ رہتے. لیکن نہیں سوچتے ہیں کہ محفل میں اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ غیبت کے چٹخارے اس میں شامل نہ کیے جائیں. لہذا ہماری محفلیں، ہماری تنہائیاں، ہماری ٹی پارٹیاں، یہ سب کے سب غیبت کا دے. ہم بیٹھتے ہیں پاکیزہ اور اٹھتے ہیں اپنا دامن خالی کر کے، نیکیوں سے خالی کر کے. اس لیے کہ جس کی غیبت کی ہماری نیکیاں تو اس کے نام اعمال میں ادھر ٹرانسفر ہو گئی. ہم تو کنگال ہو کے اٹھے. تو بڑی مشکل سے سجدے کرتے ہیں، بڑی مشکل سے تلاوت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے تہجد کی 2 رکعات پڑھتے ہیں جی، اور ایزیلی بڑی آسانی کے ساتھ غیبت کر کے ہم کسی کے نام اعمال میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ عقل مندی ہے، بے وقوفی. اس لیے اس بات کا ارادہ کریں. مثلا یہیں سے جائیں گے، ہر گاڑی میں 2-2 4-4 افراد ہوں گے. کوئی غیبت کے کسی نہیں بھائی کیا سن کر آئے ہیں؟ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو ہمارے درمیان بیٹھا ہی نہیں اس کی بات نہیں کر. اپنی بات کرو، اپنا کوئی تجربہ سناؤ، اپنا کوئی واقعہ سناؤ، آپ کو کسی بات سے کوئی نفع پہنچا وہ سناؤ، کسی واقعے سے کوئی آپ نے سبق حاصل کیا وہ سناؤ. رہی بات یہ وہ کیسا ہے وہ کیسے، چھوڑو، ان کی بات ہی مت کرو. میرے بھائیوں، زندگی کا قیمتی حصہ کچھ گزر گیا، کچھ باقی ہے، اور یہ ہم بتا نہیں سکتے کہ جو گزر گیا وہ زیادہ تھا یا جو باقی ہے وہ زیادہ ہے. لگتا ہے یہ جو بچا ہے وہ تھوڑا بچا ہے اور جو گزر گیا وہ زیادہ گزر گیا. اب بھی ہم نہیں سدھریں گے، اب بھی ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے جی، اب بھی ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر کب کریں گے؟ اس لیے ایک بزرگ نے خوب فرمایا، دوستو ایک کام کرو. بہت سارے کام کرنے کے نہیں بتا رہا، بس ایک کام کرنے کے لیے بتا رہا. کرو گے نا؟ تو کہ حضرت ایک تو کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے بھی کہا حضرت ایک تو ہم کریں گے، ایک تو بڑا آسان. اور کہا دیکھو اور آسانی کرتا ہوں، ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے. اب تو کرو گے کہ حضرت اب تو ضرور کریں گے. صرف ایک ہی کام کرنا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ سب. اور اس میں ایک بینیفٹ، ایک ڈسکاؤنٹ اور دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کرنے کا کام نہیں ہے، وہ کام کرنے کا نہیں. تو اب تو کریں گے نا. وہ کام چھوڑنے کا ہے جی، وہ کرنے کا نہیں ہے، چھوڑنے کا ہے. اور وہ یہ کہ گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمیں نتائج نہیں مل رہے، یہ جو ہمیں ہماری نیکیوں کے نتائج نہیں مل رہے. اتنا زمانہ ہو گیا سجدے میں سر رگڑتے، اتنا زمانہ ہو گیا تسبیح پھراتے، اتنا زمانہ ہو گیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور نتائج جو نہیں مل رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے بدفریضی نہیں چھوٹ رہی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے. اللہ پاک ہم تمام کو گناہوں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، قیامت کے دن اگر کوئی بندہ فرائض اور واجبات لے کر جائے گا جی،
کوئی نفل اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ذکر اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی تلاوت اس کے ساتھ نہیں ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ڈھیر ساری نفلیں لے کر جائے گا، ڈھیر ساری تلاوت لے کر جائے گا، ڈھیر سارا ذکر و اذکار لے کر جائے گا، لیکن گناہ اس سے کہیں زیادہ لے کر جائے گا، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا اور سزا پائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے پوری کوشش اس بات کی کرو۔ بہت سارے دنیا میں بندے ایسے نظر آئیں گے آپ کو کہ ان کے نوافل کچھ بھی نہیں، نوافل میں نظر نہیں آتے، فرائض و واجبات پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے گناہ نہیں کرتے، کمال یہ ہے گناہ نہیں کرتے۔ اس لیے پیارے نوجوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوہے کا کچھا پہن لیں، لوہے کا کچھا پہنیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں کے راستے پر نہ چلیں۔ اور سیل فون کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو گناہوں کا نظام بنا ہوا ہے اور اس میں مصروف رہنے کی وجہ سے جو گناہ کو گناہ سمجھنے کی جو اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، جی جب کوئی آدمی کسی ماحول میں رہتا ہے اور کثرت سے وہاں مثلا گالی بولی جاتی ہے، ہر بندہ گالی بولتا ہے، ان سے کہا تم گالی دیتے ہو، تو کئی مرتبہ وہ انکار بھی گالی دے کے کرتے، کہاں گالی دیتے، حالانکہ جو انکار کیا، انکار کرنے سے پہلے جو صیغہ استعمال کیا وہ گالی کا تھا۔ میں ایک مرتبہ بریلی گیا، ضلع میرٹھ کا پاسپورٹ آفس بریلی میں تھا اس زمانے میں، سب سے پہلا پاسپورٹ ادھر سے بنا تو وہاں پاسپورٹ آفس جانا پڑا۔ تو میں نے رکشے والے سے پوچھا کہ یہاں کی کیا چیز مشہور ہے؟ کہ جی یہاں کی گالی بہت مشہور ہے۔ اور جس طرح آپ نے یہ پوچھا کہ یہاں کی کیا چیز مشہور ہے، تو کسی آدمی نے ایسے ہی رکشے میں بیٹھ کر کسی سے کہا بھائی سنا ہے یہاں گالی بہت مشہور ہیں، تو جس محلے میں گالی دی جاتی وہاں لے کے چلو۔ تو اس نے گالی دے کر کہا کون کہتا ہے؟ گالی دے کر ہی کہا کون کہتا ہے؟ تو جس جگہ جس چیز کا چلن زیادہ ہوتا ہے تو لوگ غیر اختیاری طور پر اس کے کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو نوجوان بچے انٹرنیٹ پر گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، وہ گناہوں کے ایسے خوگر بن چکے ہیں، ان کو کئی مرتبہ گناہ ہی نظر نہیں آتا، گناہ ہی نظر نہیں آتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کئی مرتبہ دوستو کسی خاص موقع پر پتہ چلتا ہے کہ دل کتنا سیاہ ہو چکا۔ ایک نوجوان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا، حج پہ ہمارے ساتھ تھا، تو وہاں سے جانے کے بعد بہت شرمندہ ہوا، کمرے میں آیا بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جی اس کعبے کو دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، اس کعبے کے لیے کتنی دعائیں کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، جب آیا تو مجھے کوئی کیفیت ہی نہیں ملی، کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہی اچھا نہیں لگا۔ سوچا بس ٹھیک ہے، کالے کالے پتھروں کا بنا ہوا ہے، کالے اس کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے، مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ میں حرم میں کھڑا ہوں، کہ جیسے اپنی عام مسجدیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک عام مسجد کی طرح ہے، باقی کوئی اس میں کوئی زیادہ کشش تو نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ جو زندگی بھر میں نے گناہ کیے ہیں، زندگی بھر گناہ کرنے کی وجہ سے میرا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، تبھی تو یہ کیفیت اخذ نہیں کر سکا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ تڑپ تڑپ کے کعبے کی زیارت کے لیے دعا کرتا ہو اور وہ کعبے کے سامنے آ کر اس کو کیفیت نہ ملے۔ ایک نوجوان پیدل حج کر کے گیا، اور جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، یا رب، اتنی زور سے اس نے کہا یا رب، اور اسی وقت روح اس کی پرواز کر گئی، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ کعبۃ اللہ پہ جو تجلیات کا ورود ہو رہا تھا، جو برکتوں کا نزول ہو رہا تھا جی، اور راستے بھر جو مجاہدے کیے اور تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے جب پہنچا تو اللہ پاک نے دل کو ایسا صاف کر دیا تھا کہ وہ تجلیات برداشت نہ ہو سکی اور روح پرواز کر گئی۔ اس لیے دوستو گناہ کو ہم چھوڑیں، یہ اس دل کے اندر صلاحیت تو ہے انوارات اخذ کرنے کی، لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ پرت آ چکی ہے، میل کی اتنی پرت آ چکی ہے کہ وہ انوارات کو یہ جذب نہیں کر پا رہا۔ دیکھو کئی مرتبہ بہت سے الیکٹرانک سامان ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، ان میں کئی مرتبہ سیل پنچر ہو جاتی ہے، سیل جو ہوتی ہے پنچر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس پہ کاربن آ جاتا ہے، اس کی جو پتی ہوتی ہے نا میٹل کی، جو دونوں طرف سے پلس مائنس کا ایک میکینزم ہوتا ہے، اس پر کاربن آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے۔ اب اس میں سیل ڈالتے تو مشین نہیں چلتی، حالانکہ مشین کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، چل کیوں نہیں رہی؟ وہ جو کاربن کناروں پر پتیوں پر آ گیا ہے، اگر آپ چھری سے
یا ایمری پیپر سے ریگمال سے اس کو اگر گھس دیں گے میل ختم ہو جائے گا، پھر اس میں پاور لگائیں گے تو وہ کرنٹ کو کھینچے گا. یہ چیز دیکھی کبھی واسطہ پڑا کہ نہیں ایسا؟ کئی مرتبہ الیکٹرک کے بورڈ کے اندر ہم 2 کنارے وائر کے ڈالتے ہیں پلس مائنس والے، لیکن آئرن گرم نہیں ہوتی، پنکھا نہیں چلتا جی، یا کوئی اور انسٹرومنٹ ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جو دونوں کنارے ہیں بہت دن سے اوپن پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر زنگ آ گیا، ان کے اوپر میل آ گیا، کاربن آ گیا. اس کو اگر آپ کسی چھری سے کھرچ دیں، اس کو کھرچ دیں، اس کے بعد آپ اس کو ڈالیں گے تو آئرن چلے گی، پنکھا گھومنا شروع کرے گا، مشین چالو ہو جائے گی. کئی مرتبہ بائک اور اسکوٹر، اس کے اندر ایک پلگ ہوتا ہے، اس کی نوزل پر، اس کے نوک پر کاربن آ جاتا ہے. اس کے ٹول ہمیشہ گاڑی والے کمپنی ضرور دیتی ہے اس کو کھولنے کے لیے، ایک پانا ہوتا ہے، اس کو آپ کھولیں نکالیں. اور ایمری پیپر ہمیشہ بائک میں ڈکی میں، اسکوٹر کی ڈکی میں رکھنا چاہیے، اور اس کے پوائنٹ کو نیچے سے اوپر سے ذرا سا آپ رب کر دیں، گھس دیں. اب آپ اس کو لگائیں گے، اس کی جگہ پر کرنٹ بننا شروع ہوگا، کرنٹ اس کو ملنا شروع ہوگا، اسپارک ہونا شروع ہوگا اور گاڑی چلنی شروع کرے گی. بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے قلب کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے. جب گناہ کی وجہ سے پرت جم جاتی ہے اور بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے غفلتوں کی پرت جم جاتی ہے تو انوارات کا انجذاب، انوارات کا ادراک یہ قلب نہیں کرتا جی. تو اس کا ریگمال کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کر کے اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، انوارات ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک مثال سے اور سمجھے اس کو. چائے اگر بنانی ہو تو اس کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہیں؟ پانی، دودھ اور چائے کی پتی. ٹھیک، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اور بھی تو کچھ ڈالتے ہیں نا بہت سے لوگ. ہاں، شکر جی، اور شکر کے بغیر تو چائے ہی نہیں لگتی. جو شوگر والے ہوتے ہیں ان کو پھیکی چائے لا کے دی جاتی ہے، اس کے پینے سے ثواب تو ملتا ہے، مزہ نہیں آتا. اب یہ 4 اجزاء ہوئے. ٹھیک، بہت سے لوگ اس میں پتہ نہیں مرچ مسالے کیا کیا ڈالتے ہیں. بعض تو اتنے مسالے ڈالتے ہیں کہ صرف ٹماٹر ڈالنا باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ روٹی سے کھائی جا سکتی ہے سالن کے طور پر مسالہ. ٹھیک، اب یہ بنے گی کب؟ جب آپ اس کو آگ پہ رکھیں گے اور ایک خاص مقدار آگ کی جب روشن رہے گی اور ایک خاص مقدار وقت کی اس پہ گزرے گی تو اس میں جوش آئے گا. ٹھیک، اور چائے تیار ہو جائے گی. جب اس میں 1-2 ابال آ گئے جس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور بہترین چائے پک کے تیار ہے. چائے چھاننے سے چھانے، سرو کریں اور استعمال کرنا شروع کریں بسم اللہ کر کے. لیکن آپ نے پتیلی کو آگ پہ رکھا اور اس میں ہلکی سی چھن چھن ہونی شروع ہوئی، آپ نے اتار لیا. پھر رکھا، پھر اس میں چھن چھن ہونی شروع ہوئی، پھر اتار لیا. پھر آپ نے رکھا، پھر اس میں کچھ چھن چھن شروع ہوئی، لیکن پھر وہ آپ نے اتار لیا. بتائیے اس طرح سے چائے پکے گی؟ زندگی بھر بھی اگر آپ یہ اس طرح سے پکانا چاہیں تو چائے نہیں پک سکتی. آپ اتارنے کا کام نہ کریں. جب اس میں چھن چھن شروع ہوگی تو انتظار کریں، اس میں جوش آنے دیں. جب جوش آ جائے گا تو چائے پک کے تیار ہو جائے گی. بالکل ٹھیک اسی طرح ہماری روحانیت کا حال ہے. ہم توبہ کر کے، استغفار کر کے عمل شروع کرتے ہیں، عمل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ورود ہونا شروع ہوتا ہے. ابھی کچھ ہی دن عمل کرتے ہیں، پھر بد پرہیزی کرتے ہیں، گناہ کا ڈالتے ہیں، پھر توبہ کر کے پھر شروع کرتے ہیں جی، پھر اللہ پاک کی رحمتیں آنی شروع ہوتی ہیں، پھر گناہ کر کے پھر بد پرہیزی کرتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ ولایت کا وہ اعلیٰ فگر، ولایت کا وہ اعلیٰ مقام جو ملنا چاہیے تھا، جو ہم مانگ بھی رہے تھے، چاہ بھی رہے تھے، جس پر ہمیں فائز ہونا، وہاں تک نہیں پہنچ، کیونکہ بد پرہیزی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اگر کوئی آدمی بد پرہیزی سے مکمل اجتناب کرے، بہت جلدی اللہ پاک قرب عطا فرماتا ہے، بہت جلد اللہ پاک قرب عطا فرماتا ہے. نوجوان بچے خاص طور پہ اس بات کو دھیان سے سنیں، کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو چکے ان کے پاس تو اسباب گناہی ختم ہو گئے ہیں، ان کے تو پہنچ ہی نہیں گناہوں کی تک کئی مرتبہ. لیکن نوجوان بچے، ان کے پاس تقریباً گناہ کے ہر قسم کے اسباب موجود ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بات زیادہ دھیان سے توجہ سے سننے کی ہے کہ وہ مکمل طور پر سچی پکی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. اور پھر جی بقول حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے پیارے نوجوانوں،
اگر کہیں بازار سے گزر رہے ہوں اور وہاں سے بد پرہیزی کا کوئی موقع آ جائے، کوئی حسین و خوبرو قریب سے کوئی گزر رہی ہو اور نفس یوں کہے کہ اس کو دیکھو، تو اپنے نفس کو فوراً کہو نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ کہا یہ شعر پڑھو انشاءاللہ ہمت ملے گی آپ کو۔ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے دوستو، جس مرد نے عورت کو دیکھا اور جس عورت نے مرد کو دیکھا اور نفس کے اندر لذت حاصل کی، نفس کے اندر لذت حاصل کی، کیا مطلب؟ یہ سوچا کہ اس سے گناہ کرنا چاہیے، گناہ میں مبتلا ہونا چاہیے، تو یہ تو صرف چاہتوں تک موقوف رہا نا معاملہ، حقیقت میں تو نہیں ہو سکا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر لذت ملتی ہو تو کر لینا چاہیے، نہیں، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب لذت کا پورا معاملہ نہیں ہے تو ادھورے بھی کیوں؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ آنچل سے لگے بیٹھے ہیں، یہ کیا کمال ہوا؟ تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سارے گناہوں کو چھوڑیں، مکمل اسلام میں داخلہ لیں، تب جا کر کچھ کمال ملے گا۔ یہ کیا ہوا کہ گناہوں کے بھی عادی ہیں، گناہوں کے بھی خوگر ہیں، اور نیکیوں کے بھی دل دادا ہیں، دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں، نہیں دوستو، اس سے کام نہیں بنے گا۔ یک گیر و محکم گیر، درنگی ہے، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سرمد گلے اختصار می باید کرد، یک کار ازی دو کار می باید کرد، یا تن برزائے دوست می باید داد، یا قطع نظر از یار می باید کرد۔ سرمد اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں سرمد گلے اختصار می باید کرد۔ سرمد اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک چیز پر قائم کر لو، ایک چیز پر اپنے آپ کو ٹکا لو۔ سرمد گلے اختصار می باید کر، یک کار ازی دو کار می باید کر، دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کرو۔ یا تن بریزائے دوست می باید داد، یا تو اپنے تن بدن کو اپنے دوست یعنی اللہ مراد ہیں، یا تو تن بدن کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں، قطع از یار می باید کر، یا پھر اپنے یار سے دوستی کٹی کر لو، ختم کر لو معاملہ۔ یا تو اپنے دوست پر اپنی تن من دھن کو قربان کر دو، یا پھر اس سے دوستی کٹی کر لو، ایک طرف ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ یہ منافقت مت کرو کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں اور ہم آپ کے خلاف کرتے ہیں، ایک طرف پالا بدل دو۔ یا تو تن من دھن کی بازی لگا دو اپنی اللہ کی محبت کے لیے، اور نہیں لگانا ہے تو پھر ختم کرو اس سے تعلقات، اس سے معاملہ ختم کرو۔ یہ کیا منافقت لی کرے پھر رہے ہو، چہرے پہ چہرہ سجائے پھر رہے ہو؟ یہ سرمد ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پائے استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کو 100% چھوڑیں، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، قلم کے گناہ، میسیجز کے گناہ، ان تمام چیزوں کو نفرت کی نظر سے دیکھیں، نفرت کی نظر سے سوچیں، اور ان کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھیں، اور پھر مکمل ارادہ کر، اللہ جی میں نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ جی میں نے ارادہ کر لیا ہے، آپ جب تک میری مدد نہیں فرمائیں گے میرا ارادہ ہی رہے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ جی آپ میری مدد فرما دیجیے۔ دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دم مجبور نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا اختیار دیا ہے، ایک پیر اٹھاؤ، انہوں نے اٹھا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ، کہ یہ تو نہیں اٹھ سکتا، کہ بس اتنا اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، تو جو اختیار اللہ پاک نے دیا ہے اس کو استعمال تو کریں، اس کو استعمال کریں۔ کوئی آدمی 100 روپے لے کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے یار 100 200 کیسے بنیں گے، کیسے بنیں گے، بہت مشکل، سوچ رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، نہیں بنے، صرف سوچنے سے نہیں بنے، وہ ارادہ کرے کہ میں 100 روپے کی کوئی چیز لاؤں۔ مثلا وہ سبزی منڈی میں گیا تھوک کی، ہول سیل میں، اور وہاں سے 100 روپے کی اس نے لیمو لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے 1 روپے کا ایک پڑا، اب اس نے 2 روپے کا ایک لیمو بیچنا شروع کیا ریٹیل میں، تو تھوڑی دیر کے بعد کتنے ہوئے اس کے پاس؟ 200 ہو گئے۔ تو صرف سوچنے سے 100 کے 200 تو نہیں بنے نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہم کچھ کریں
اور سب سے پہلے کرنے کا کام جو اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دیا ہے وہ نیت ہے، ارادہ. یہ ہمارے اختیار میں نیت و ارادہ. سب سے پہلے یہ عمل کریں کہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اس کی پلاننگ کریں، ترتیب بنائیں. جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم ترتیب پہلے تو ارادہ کرتے ہیں بھائی مجھے جانا ہے، ایک مجلس سے مجھے جانا ہے، کسی جگہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہاں مجھے جانا ہے، ارادہ کیا. ارادہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے بچے سے بیٹا دیکھو موبائل میں کوئی ٹکٹ اویلیبل ہے کہ نہیں. اس نے کہا جی بناؤ. تو سب سے پہلے ارادہ، اور ارادے کے بعد اس کے اسباب اختیار کرنے جتنے اختیار میں ہیں. ٹکٹ بناؤ. تو ارادہ کرنا اور ٹکٹ بنانا یہ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے اتنا کر لیا جی. اب اس سفر کو کامیاب کرنا، اس سفر کے اندر برکتیں رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے. تو جتنا ہمارے اختیار میں ہم اتنا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے جتنا اختیار میں اللہ اتنا کریں. اور کئی مرتبہ ہمارے اختیار میں تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں. بڑا جی وہ تھوڑے سے جو اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے بڑا کیا. اب اس نے 100 روپے کے لیمو لیے اور 200 کمائے، 50 خرچ کیے، 50 بچا کے رکھے، پھر 150 کے لیمو لینے گئے، پھر 300 کمائے، اس میں سے 50 خرچ کیے اور باقی رکھے. اب اس کا نفع بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اب وہ صرف 100 روپے کو لے کر بیٹھا رہتا جی تو نہ 100 کے 200 بنتے، نہ 300 بنتے، نہ 250 بنتے، نہ 500 بنتے. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو اختیارات ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو استعمال کریں. پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے. تو ارادہ کرو آج کی اس محفل میں کہ جتنا اللہ پاک نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ہمیں اس اختیار کی انرجی کو لوز نہیں کرنا، اس کو 100% یوز کرنا ہے. اور یہ ارادہ کر لیں کہ نفل ہو یا نہ ہو لیکن گناہ نہیں کرنے. عام طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس اب تلاوت جا کے کرنی، اب سے تصویر نہیں چھوڑنی، معمولات بالکل نہیں چھوڑنے. ارے معمولات میں یہ بھی تو تھا کہ گناہ چھوڑنے ہیں، لیکن کرنے کے معمولات تو کرتے رہے، اور جو نہ کرنے کے معمولات تھے اس پر انرجی خرچ نہیں کی، اس پر انرجی خرچ نہیں. تو حتی الامکان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا دوستو، 1 ہفتہ عمل کر کے دیکھیں. 1 ہفتہ یعنی صرف 1 ہفتہ گناہ چھوڑ کے دیکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر آج سے مضبوط ارادہ کر لیں کہ 1 ہفتہ تو نہیں کرنا اس کے بعد فوراً کرنا، نہیں. یعنی 1 ہفتہ کنٹینیو کیا استقامت کے ساتھ آپ لگ کر دیکھیں. پھر دیکھیے نمازوں کے اندر کیسا لطف آئے گا، پھر دیکھیے تلاوت کے اندر کیسا مزہ آئے گا، پھر دیکھیے ذکر کے اندر کیسی حلاوت آئے گی. اس لیے کہ گناہ زہر ہے. ایک آدمی سردی کے موسم میں جی وہ بادام پستے کا حلوہ کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا زہر بھی کھاتا ہے. بتائیے یہ زہر اس کی افادیت کو حاصل ہونے دے گا؟ یہ تو ختم کر دے گا. کوئی آدمی پستے کا حلوہ نہ کھائے جی کوئی بات نہیں، لیکن زہر استعمال نہ کرے، انشاءاللہ صحت مند رہے گا. لیکن وہ پستے کا حلوہ بھی کھا رہا ہے، ساتھ ساتھ بدپریزی بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، زہر بھی استعمال کر رہا ہے، تو وہ تقویت اس کو فراہم نہیں ہوگی. تو اس کا خاص اہتمام کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور گناہوں کی بہت ساری قسمیں، ہر بندے کے گناہ الگ ہیں. بوڑھے کے گناہ الگ ہیں، جوان کے الگ ہیں، ادھرانے کے الگ ہیں، عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، ہر ایک کے گناہ الگ. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں اس کا ایک گناہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت ملنے کے لیے مانے رہتا ہے. مثلا ایک نوجوان بچہ ہے، ہر ایک اعتبار سے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور نیکی کر رہا ہے، لیکن نگاہیں اس کو قابو میں نہیں. اگر صرف اسی گناہ پر وہ ہمت کر کے اور ترتیب معلوم کر کے پلاننگ کے ساتھ اس گناہ سے بچ جائے گا تو یہی گناہ مانے ہیں ولایت ملنے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ولایت کے فیصلے فرمانے. ایک دوسرا ہے جو بدنگاہی کبھی نہیں کرتا اور دوسرے گناہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا ہاتھ صاف نہیں ہے. کوئی آدمی کوئی پیسے دے تو معاملات اس کے کلیئر نہیں، تو معاملات اگر اس کے کلیئر ہو جائیں کہ بس یہی گناہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے میں حارج ہے اس کے لیے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، ہمت کر لے، ضبط کر لے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت بھی دیں گے اور ولایت بھی عطا فرمائیں گے. ایک شخص ہے جو بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے لیکن بدنگاہی سے نہیں بچتا، یا اسی طرح سے غیبت سے نہیں بچتا. غرض یہ کہ ہر آدمی کا الگ الگ پوائنٹ ہے، اس کی گاڑی الگ الگ جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے جی. تو ہر آدمی جانتا ہے نا اپنی پرابلم کو کہ میرا پانی کہاں مر رہا جی.
تو اسی کو ٹارگیٹ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اس کے بارے میں کسی سے سوال بھی پوچھے، چاہے یہ نہ کہے کہ میں اس گناہ کا عادی ہوں، یہ کہیں کہ میرے علم میں ایک شخص ہے جو اس گناہ کا عادی ہے، اس کی اس گناہ سے اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال، اس کی اس گناہ سے نجات اور چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے، جو ترکیب بتائی جائے اس پر عمل کریں۔ جی بھئی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جو دوائی دیتے ہیں، دوائی استعمال کرنے کے بعد اللہ شفا دیتے ہیں کہ نہیں؟ شفا دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور ڈاکٹر نے اسباب کے درجے میں آپ کو دوائی دی، جی شفا دینے والی ذات اللہ، لیکن دوائی کھانا تو آپ کا کام ہے نا، ڈاکٹر تو نہیں کھائے گا۔ بالکل ٹھیک شیخ بھی بالکل ایک معالج کی طرح، طبیب کی طرح ہے، آپ نے اپنے آپ کو مریض بنا کر اس کے سامنے پیش کیا، اس نے آپ کو مریض سمجھ کر وہ طبیب بن کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اس جگہ پہ منصب پہ فائز کیا، اب وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ دوا ہے، اس دوا کو استعمال کریں گے تو جس طرح طبیب ظاہر کہ دوائی استعمال کرنے سے اللہ شفا مقدر فرماتے ہیں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ نے اس اسباب کی دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرو گے تو ہم تمہیں شفا دیں گے۔ اسی طرح طبیب باطن کی باتوں پر جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرمائیں گے، روحانی صحت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مثال اور یہ باتیں یاد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات تو بتائی ہونے کی نیت سے آئے ہیں، مستورات میں بھی عورتوں کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ کوئی بہن ہے جو بیعت ہونا چاہتی ہیں، یہ عاجز کلمات پڑھتا ہے، سچے دل سے توبہ کی نیت سے یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی اہتمام سے صبح شام پڑھیں۔ نیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، شروع میں ایک مشکل لگتا ہو تو کم از کم پاؤ پارہ روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، گناہوں سے بچیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ ابتدائی معمولات پر جب شروع کریں گے، عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ آگے کے راستے اور توفیق کی راہ اللہ تعالیٰ کھولنا شروع کریں گے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا،
تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، دنیا میں آئے ہوئے زمانہ گزر گیا اور سجدے میں ٹکر مارتے مارتے زمانہ گزر گیا۔ اللہ آج تک سجدے کا سرور نہ ملا، تلاوت کی حلاوت نہ ملی، ذکر کی لذت نہ ملی۔ کہ اللہ کب تک ایسی پھیکی پھیکی زندگی گزرتی رہے گی؟ میرے پیارے اللہ، آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں ہم اپنے چھوٹے بڑے ہر گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے۔ اور پیارے اللہ، وہ جو گناہ کرنے کی لت پڑ چکی ہے، وہ جو گناہوں کے چٹخارے کی عادت پڑ چکی ہے، میرے پیارے اللہ اس سے بھی بچا لیجیے۔ اللہ گناہ کی لذت سے بھی بچا لیجیے۔ یا اللہ اس کی نفرت دل میں ڈال دیجیے، جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ ان سے گھن بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اللہ گناہوں کی ایسی گھن طبیعت میں بٹھا دیجیے، ایسی طبیعت میں گھن بٹھا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ جی پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا عضو عضو گنہگار ہے۔ کہ میرے پیارے اللہ، اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے پیارے اللہ، وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ اس نے آج تک آپ کے غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل اللہ پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ اس کی وفاداری کے طفیل پورے جسم پہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ پورے جسم پہ ترس کھا لیجیے، اللہ پورے جسم پہ ترس کھا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے عقیدہ توحید دے کر
ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرمایا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، رزق حلال کا بھی کوئی ایسا سبب مہیا فرما دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی غیروں کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے وہ ذات کہ رزق تقسیم کرنے میں جس نے سور کو بھی فراموش نہیں کیا، جب آپ نے رزق تقسیم کیا تھا تو آپ سور کو بھولے نہیں تھے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے مومن بندوں کو بھول جائیں۔ اللہ، کتنے حضور کے امتی، کتنے مومن بندے ہیں جو اپنی روزی اور معاش کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہر بندے کو یہ سمجھا دیجئے، اللہ ہر بندے کو یہ سجھا دیجئے کہ اے میرے بندو، جب میں نے کتے اور بلی اور خنزیر کو فراموش نہیں کیا، جب میں نے رزق تقسیم کیا تھا ان کو بھی میں نے یاد رکھا تھا۔ تم تو میرے لاڈلے نبی کی امتی ہو، تم تو اشرف المخلوقات میں سے ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہارے رزق کو تم پہ تنگ کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا رزق نہ دوں؟ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ میں نے تو قرآن پاک کی آیت بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اے میرے پیارے اللہ، بندوں کو سجھا دیجئے، اللہ بندوں کو سجھا دیجئے۔ ہم کیوں روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں؟ میرے پیارے اللہ، جو کام ہمارے کرنے کے ہیں اللہ وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جو ہمیں جو سجھائی دینا چاہیے میرے پیارے اللہ وہ ہمیں سجھا دیجیے۔ پیارے اللہ، دین پر ہمیں قائم فرما دیجیے، دین پر ہمیں استقامت عطا فرما دیجیے۔ جو کام کرنے کے اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ، آپ کے کتنے نیک بندے ایسے گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کے بارے میں کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، بلکہ اگر کسی دنیا دار نے، کسی حاکم وقت نے ان سے یہ کہا بھی کہ میں حاکم وقت ہوں علاقے کا اور آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں بتائیے، تو انہوں نے ٹکر سا جواب دیا تھا سامنے سے، جاؤ جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ دنیا تو آج تک ہم نے اس رب سے نہیں مانگی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کو متعین کیے ہوئے ہیں، ہم کیوں مانگے اس سے، وہ خود دینے والا ہے۔ اے میرے پیارے رب، آپ کیسے بھی بندے تو اس دنیا میں گزرے، اے میرے پیارے رب ہمارا ایمان بنا دیجیے، ہمارا یقین بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں کامل توکل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جتنے اسباب اختیار کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ اتنے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے دیجیے، اس کے اسباب اور وسائل مہیا فرما دیجیے، اور جتنا آپ کی طرف توجہ رکھنا آپ چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ اتنی توجہ اپنی طرف مبذول فرما لیجیے۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ گزر گیا، اللہ زندگی کا قیمتی حصہ گزر گیا، اور نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنوں کے ہاتھ جنازہ اٹھانے میں استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ میرے پیارے رب، ہم آپ سے بیچارگی اور بے کسی اور بے بسی کی موت سے پناہ چاہتے ہیں، حرام موت سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ حرام بات سے، حرام راز سے پناہ چاہتے ہیں، حرام غذا سے پناہ چاہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اندھیرے نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یا اللہ اندھیرے کو ختم کر دیجئے، اجالا نصیب فرما دیجئے، ہمارے باطن کو منور فرما دیجئے، ہمارے باطن کو منور فرما دیجئے، ہماری آنکھوں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امید سے بڑھ کر بنا دیجئے، تقوی والی بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا دیجئے، آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا دیجئے۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اسباب کے بغیر، اور اسباب کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر۔ یا اللہ یہ سبق سب کو سکھا دیجئے، سب کو سمجھا دیجئے، یا اللہ سب کا یقین بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت نصیب فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، عفت عافیت کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ عصمت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اس محفل میں دور دراز سے دوست احباب چل کر آئے ہیں، یا اللہ اس مہنگائی کے زمانے میں مہنگا پیٹرول پھونک کر، مہنگا ڈیزل جلا کر اور مہنگا کرایہ ادا کر کے آئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تفریح مقصد ہے، نہ کھانا پینا مقصد ہے، کہ اللہ یہ صرف آئے ہیں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ میرے پیارے اللہ، جن جن نیتوں سے حاضر ہوئے ہیں، کہ اللہ ان نیتوں کے مطابق اللہ ان کے ساتھ
معاملہ فرما، یا اللہ اصلاح عطا فرما، یا اللہ صلاح و تقوی عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ دلوں ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ بہت سی تمنائیں مرادیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، بہت سے بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ بہت سو کے اولاد ہیں لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بہت سو کے اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، اللہ ان کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا۔ میرے پیارے اللہ، بہت سے بے روزگار ہیں، ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے تنگ گھروں میں رہتے ہیں، ان کو کشادہ گھر عطا فرما۔ بہت سو کو سواریوں کی ضرورت ہے، عافیت کے ساتھ اللہ سواری عطا فرما اور حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔